اور آج تو میری بھی اٹیچی چیک ہو گئی. جب ٹرین میں ہم بیٹھے اور لکھنؤ سے چلے اروناچل ایکسپریس سے, اور جیسے ہی بہار میں جب ہماری گاڑی گھسی تو پولیس گھس گئی, سب کے بیگ تلاش کرنے لگے. تو یہ اٹیچی کس کی ہے؟ میں نے کہا جی میری ہے. کہ کھول کے دکھاؤ. میں نے کہا کیوں, کیا ہو رہا؟ کرے آپ کو پتہ نہیں ہے ملا جی, وہ نہیں جانتا تھا کہ ہم مولانا ہیں. ارے آپ کو نہیں معلوم ہے ملا جی, بہار کے اندر بہت شراب آ رہی ہے. تو ہم نے کہا یار آپ کو میں ایسا دکھ رہا ہوں؟ کہہ رہے کچھ نہیں, ایسی لوگ تو اور زیادہ لاتے ہوں گے. چلو کھولو. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا آدمی ملا آدمی, کیا کھول کے دکھاؤ. میں نے کہا کچھ نہیں ہے. تو پھر آپ ڈرتے ہو, کھول کے دکھا دو. میں نے کہا چلو کھول دکھایا کہ نہیں, سوری صاحب چلو. یہ حال ہے. آج پابندی لگنے کے باوجود بھی شراب بند نہیں ہوئی. یاد کریے اس فیصلے کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مدینے کی بستی میں, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے مسلمانوں, آج کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو, جوئے کو کلی طور پر تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. آج کے بعد شراب کا ایک قطرہ اور ایک بوند بھی تم نہیں پی سکتے. شراب مختلف مرحلوں میں بند ہوئی. شروع میں اللہ کے رسول نے, لوگوں نے بہت کہا بند کر دو, حرام کر دو. آپ نے کہا نہیں, لوگ دل دادا بنے ہیں, کیسے مانیں؟ نہیں. کوئی صحابی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھانے ہی کی حالت میں شراب کے نشے میں اور قرآن کی آیت غلط پڑھ رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ وہ پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کیا ہے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, میں ان دیوی دیوتاؤں کی, خداؤں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. لیکن وہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں, نحن نعبد ما تعبدون, میں بھی ان کی پوجا کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو, ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. جب صحابی نے یہ پڑھا, ادھر نماز پڑھا کر فارغ ہوئے, ادھر محمد رسول اللہ پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو, تم نماز کے قریب مت جاؤ اس وقت جب تم نشے کے اندر ہو. جب تم نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو. حتی تعلموا ما تقولون, اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم اپنے منہ سے جو باتیں بول رہے ہو وہ خود سمجھنے نہ لگو. جب تم منہ سے نکلنے والے جملوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو تو نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اسی لیے تو تم قرآن کی آیتیں غلط پڑھ رہے ہو. اس لیے اب شراب پینے کے بعد نماز کے قریب مت جانا, جب نشے میں ہو تو نماز مت پڑھنا, اس لیے کہ تم قرآن کی آیتوں کو بدل دو گے, الٹی سیدھی آیتیں پڑھنے لگو گے. حتی تعلموا ما تقولون, اس وقت تک نماز نہ پڑھنا جب تک کہ تم جو چیز بول رہے ہو اس کو سمجھنے نہ لگو, اس کو جاننے نہ لگو. قرآن کی اس آیت نے صحابہ کو جھنجھوڑ دیا. یا اللہ, کیا شراب پیو اور نماز کا وقت نکل جائے, نشے میں آ جاؤں اور نماز کا وقت نکل جائے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اب ہماری اتنے برے دن آ گئے, کیا ہم شراب پی لیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ہم سے نماز چھوٹ جائے, جب ہمارا نشہ اترے تب ہم نماز پڑھنے جائیں؟ اس سے بہتر ہے کہ نماز پڑھا جائے اور شراب ہی نہ پی جائے. اس آیت نے بہت حد تک شراب کو چھڑا دیا, لیکن اس کے باوجود شراب حرام نہیں ہوئی. پھر ایک دور آیا, ایک جشن منایا جا رہا تھا مدینے کے اندر. انصار بھی موجود تھے اور قریش یہ مہاجرین بھی موجود تھے.
اسی جشن میں لوگوں نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد صحابہ نشے میں آ گئے، اور جب نشے میں آئے تو قومی عصبیتیں جوش میں آ گئیں۔ قریشی کہتے ہیں ہم افضل، انصاری کہتے ہیں ہم افضل۔ قریشی کہتے ہیں چھوڑو، محمد رسول اللہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے اس لیے ہماری قوم سب سے افضل۔ ادھر انصاری کہنے لگے شراب کے نشے میں، ارے تم بھوکے آئے تھے، کھانا ہم نے دیا، مکے سے ننگے آئے تھے، کپڑا ہم نے دیا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے دیا، ہم افضل ہیں، ہم تم سے بڑے ہیں، اس لیے کہ ہم نے رہنے کے لیے تمہیں ٹھکانہ دیا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین دی، ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر کے تمہارا گھر بسایا، ہم افضل۔ اتنے جوش میں آئے کہ دونوں نے تلواریں نکال لی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کو بہت برا لگا کہ ہم جس چیز کو ختم کرنے آئے اس شراب کی وجہ سے لوگ وہی کام کرنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر افضل بننا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بڑھوتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نظریں آسمان پہ ڈالی، ادھر سے قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آج پوری طریقے سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اور فرمایا گیا آج کے بعد شراب کا ایک قطرہ بھی کوئی نہیں پی سکتا ہے، جو ایک بوند بھی شراب کی پیے گا وہ حرام ہوگا۔ میرے بھائیوں 40 کوڑے مارے جائیں گے شراب پینے والے کے اوپر، یہ سزا بھی متعین کر دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے آج کے بعد شراب حرام کر دی گئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہائی گئی، گھڑے اور مٹکے توڑے گئے، ڈرم الٹ دیے گئے، بڑے بڑے برتنوں میں جو شراب بھری ہوئی تھی ان کو ڈال دیا گیا، نالیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے قربانی کے موقع پر جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو ان کا خون نالیوں میں بہتا ہے، بلکہ نالیوں سے خون، نالیوں سے شراب باہر آنے لگی اور سڑک تک پر شراب آ گئی، یعنی اتنی شراب بہائی گئی کہ نالیاں پرو گئیں اور نالیوں سے وہ شراب بھر کر سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر آنے لگی۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے کرسچن رائٹر نے تھوڑا سا غلو کیا اور لکھا کہ مدینے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی کا سیلاب آتا ہے، باڑھ آ جاتی ہے، ایسے ہی شراب کا سیلاب آ گیا، شراب کی باڑھ آ گئی۔ میرے بھائیوں دونوں حکموں میں فرق دیکھیے، ایک طرف سرکار بند کرتی ہے شراب لیکن پھر بھی چوری چھپے آ جاتی ہے، اور دوسری طرف حکم ہوتا ہے کہ آج کے بعد شراب حرام، تو نالیوں میں بہائی جاتی ہے اور سڑکیں بھر جاتی ہیں شراب سے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی جلدی کون سا حکمراں ہے جس کی بات پر لبیک کہا گیا ہو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج بھی ان کی حکومت ہم مسلمانوں کے دلوں پر چل رہی ہے اور قیامت کے صبح تک چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ادم جناب شرط نرا شنز تشویشیت، اے لوگوں غور سے سنو، نرا شمس آئیں گے، محمد آئیں گے، اس تشویشیت ان کا اتنا نام ہوگا، اتنا نام ہوگا کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، ان کا اتنا نام ہوگا، اتنا نام ہوگا کہ ان سے زیادہ پورے وشو میں کسی کا نام نہیں ہوگا۔ حقیقت ہے پورے وشو میں محمد رسول اللہ سے زیادہ کس کا نام لیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک ایگزامپل دے دی، آئیے وضو بنائیے، بسم اللہ کہہ کر آپ وضو بنانا شروع کریں گے، وضو بنانے کے بعد فارغ ہو جائیے تو آپ یہ دعا پڑھیں گے اور نبی کا نام لیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسول، محمدن عبدہ، محمدن نبی کا نام لیں گے۔ ادھر اذان میں اشہد ان محمدن رسول اللہ کہیں گے اور اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جائے گی، تو اذان کے بعد کی دعا میں آپ محمد رسول اللہ کا نام لیں گے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ، آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، محمد رسول اللہ کا نام آپ آ رہا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ ہر جگہ نبی کا نام اور اتنا زیادہ نام لیا جا رہا ہے کہ پورے وشو میں محمد رسول اللہ سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔
षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चक्रम अरुष्मेधु दद्महे। षष्टिम 60, सहस्त्र 1000। मीनिंग देखिए एक एक चीज की। षष्टिम 60, सहस्त्र 1000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन, अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे उसकी हम। षष्टिम सहस्त्र नवीतम चक्रम अरुष्मेधु दद्महे। हम उस कल्कि की, उस नराशंस की, उस मोहम्मद की 60,000 90 दुश्मनों से हिफाजत करेंगे। 60,000 90 दुश्मन किसके थे? ये किताब इनकी है और पढ़ रहे हैं हम। गौर कीजिए आप, तुम्हें बताने वाला तुम्हारा कोई नहीं मिला। 60,000 90 दुश्मन, जरा गौर कीजिए किसके थे? महाभारत की लड़ाई में देख लो कितने दुश्मन थे। जब रावण सीता का अपहरण करता है और श्रीलंका ले जाता है, उस वक्त जो युद्ध हुआ उसमें कितने लोग थे? एक एक चीज पर गौर कर लीजिए और आइए हम दिखाते हैं 60,000 90 दुश्मन। जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारना चाहता था। और गिनते रहिएगा 10,000 जंगे खंदक में, जंगे खैबर में 10,000 जो नबी अकरम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे दुश्मन। कितने हुए? 10 खंदक में और 10 खैबर में, 20। 40,000 रूमियों का लश्कर जो मदीना में घुसकर मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 3,000 का लश्कर लेकर जब निकले तो आपने उनके दांत खट्टे कर दिए। ये 3,000 का लश्कर 40,000 रूमियों को भागने पर मजबूर कर देता है। 40,000 और उधर 20,000, कितने हुए? 60,000। ग़ज़वा तबूक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को निकलने के लिए हुक्म दिया था उनकी तादाद थी 80। वो यहूदी थे जो इस शर्त पर रह रहे थे मदीना में कि अगर हम पर हमला होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मदद करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला होगा तो हम यहूदी मदद करेंगे। उनकी तादाद कितनी थी? 80। और 13 वो मुनाफिक थे, 13 वो मुसलमान थे जो जंग में किसी न किसी बहाने के लिए, बहाने के तहत नहीं जा पाए ग़ज़वे तबूक में। तो 80 और 13 कितने हुए? 93। 80 और 13 93, 93। लेकिन इन 93 लोगों में 80 तो यहूदी थे, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। 13 मुसलमान थे, लेकिन इनमें 10 लोग का झूठ पकड़ा गया जिनको माफ नहीं किया गया। 10 और 3 वो थे जिनकी तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली। उनमें काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियतें शामिल हैं जो ग़ज़वा तबूक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन अल्लाह के रसूल को सच सच बता दिया कि ये वजह थी। अल्लाह के नबी ने इनका बाइकाट किया, फिर उनसे कहा बीवी को छोड़ो, उन्होंने बीवी को भी घर भेज दिया। 50 दिन तक परेशान रहे। अल्लाह के नबी ने फिर कहा तुम मस्जिद भी नहीं आ सकते हो, उन्होंने मस्जिद में भी आना मना किया, लेकिन अपने घर से तौबा करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। और 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने कहा इन 3 लोगों की तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, जाओ उनको मस्जिद में आने की इजाजत दो। तो 13 में 10 लोगों की तौबा कबूल नहीं हुई और 3 लोगों की तौबा कबूल हुई। तो 13 में से 3 निकाल देंगे जिनकी तौबा कबूल हुई, तो फिर कितने बचे? 10। और 80 मुनाफिक, 80 काफिर यहूदी, तो 80 और 10 90। 3 की तौबा कबूल हो गई, इन 3 को हटा दीजिए तो ये 90।
اور ادھر کتنے ہو چکے تھے؟ 60,000. 60,090 یہ گنتی جو ویدوں میں بتائی گئی ہے، جو اتھرو وید کے اندر بتائی گئی ہے، یہ گنتی نہ مہابھارت میں فٹ ہوتی ہے نہ کسی اور جنگ میں فٹ ہوتی ہے. یہ گنتی ٹوٹل کے 60,090 شترو، 60,090 دشمن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جن سے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی حفاظت فرمائی. سمجھ میں آ رہا نا؟ اس سے زیادہ اسپشٹ وید کا منتر آپ کو نہیں ملے گا. ششٹم سہسترا نبیتم چکورم اروش میں دھوددمہے. ہم اس کلکی کو، اس نراشنس کو، اس محمد کو، اس انتم مہارشی کو 60,090 شترو سے، دشمنوں سے ہم اس کی حفاظت کریں گے. 60,090 دشمنوں سے ہم اس کی رکشا کریں گے. یہ گنتی کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ کی، دشمنوں کی. اور اس کے بعد والا منتر دادش نہیں ادم جناب شرط نراشنسستشوشیتے سشٹم سہسترا نویتم چکورم ورشمے دوددم اوسٹرا. یہ دوسرا منتر اتھرو وید کانڈ 20 سوکت نمبر 127 کا منتر نمبر 1 ہو چکا. منتر نمبر 2 اوسٹرا یس پرواہڑو بدھو منتو دیودشا. وہ ریگستان میں اونٹ کی سواری کرے گا. پہلی چیز کس زمان کہاں پیدا ہوگا؟ ریگستان میں. دیکھیے عرب ریگستانی علاقہ ہے، تو آخری نبی کہاں آئے گا؟ ریگستان میں. جس کو اٹھ کے جانا ہو وہ ابھی چلا جائے، بعد میں ہم نہیں جانے دیں گے، چاہے یہیں پیشاب کرنا پڑے. ڈسٹرب مت کریے گا آگے سے اٹھ کے. جس کو جانا ہو ابھی نکل جاؤ. اوسٹرا یس پرواہڑو، وہ ریگستان کے اندر پیدا ہوگا، اور اس کی پریہ سواری، اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی. عرب کے اندر پیاری سواری کیا تھی اس زمانے میں؟ اونٹنی. آج کے زمانے میں ہمارے ہندو بھائی پرتیکشا کر رہے ہیں کہ کل کی اوتار آیا نہیں، آئے گا آئے گا. آج کے زمانے میں لوگ اونٹ پر بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں. اب تو سائیکل کے بعد موٹر سائیکل، اور موٹر سائیکل کے بعد 4 ویلر، اور 4 ویلر کے بعد اب تو فارچونر کا زمانہ آ چکا ہے. اب تو اسٹینڈرڈ گاڑیاں چل رہی ہیں. اب وہ پیچھے کیا اونٹ والا زمانہ اب لوٹ کر آئے گا؟ نہیں. ریگستانی علاقے میں آئے گا، مروستھل میں، ریگستانی علاقے میں، یہاں عرب جزیرت العرب میں پیدا ہوگا، اور اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سفر کیا کرتے تھے، اونٹنی کی سواری بھی کیا کرتے تھے. آپ نے کھچر کی بھی سواری کی ہے، آپ نے گدھے کی بھی سواری کی ہے، لیکن سب سے زیادہ سواری آپ نے اونٹنی کی ہے. یہاں تک کہ جب آپ نے آخری خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، تو اس موقع پر بھی آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا. اس قصوہ اونٹنی پر لگام کسی گئی، اور اس کے اوپر آپ نے بیٹھ کر 1 لاکھ کم و بیش 44 لاکھ 1 لاکھ کم و بیش 1,44,000 صحابہ کے سامنے خطاب کیا ہے. آپ نے خطبہ دیا ہے، آپ نے 15-20 منٹ کا خطاب کیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر. میرے بھائیوں غور کیجئے، اس وقت بھی آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور اسی پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا ہے. اسی پر بیٹھ کر 1,44,000 صحابہ کو آپ نے خطاب فرمایا ہے. تو اونٹنی آپ کی پیاری سواری تھی. اوسٹرا یس سے پرواہڑو، وہ ریگستانی علاقے میں اونٹنی کی سواری کرے گا. آپ کی پیاری سواری اونٹنی تھی. بدھو منتو دیودشا. بدھو بہو، یہاں بیوی پتنی کے معنی میں. اس کی پتنیوں کی تعداد سنکھیا ہوگی، اس کی کئی پتنیاں ہوں گی، ان کی سنکھیا ہوگی دیودشا. بدھو منتو دیودشا. دیو مانی 2 اور دشا مانی 10. دیودشا 2 10 2 + 10 دیودشا. اس کی پتنیوں کی گنتی ہوگی، سنکھیا ہوگی 2 اور 10. کتنی ہو گئی؟ 12. محمد رسول اللہ نے 11 عورتوں سے نکاح کیا تھا. آپ کی زندگی میں آپ کی بیویوں کی تعداد 11 تھی، لیکن مقوقس کے بادشاہ نے
دو لڑکیاں دو لونڈیاں تحفے میں بھیجی تھی محمد رسول اللہ کو کہ آپ ان کو لے لیجئے. ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریا قبطیہ. سیرین کو اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی حسان ابن ثابت کو دے دیا تھا اور ماریا کو آپ نے بطور لونڈی خود پسند کر لیا اور آپ نے اپنے پاس رکھ لیا. اس لونڈی سے آپ کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم, جس کے 18 مہینے ہو جانے کے بعد 1.5 سال کی عمر میں جب ابراہیم کا انتقال ہوا ہے ماریا قبطیہ کے بطن سے, آپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اس بچے کا, تو اس وقت نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے یہ جملے ادا کیے تھے, ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم, اے ابراہیم تیرے انتقال سے, تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں, میری آنکھوں میں آنسو ہیں, والقلب یحزن اور میرا دل غمگین ہے, وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا لیکن ہم ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے, ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا میرا پروردگار ناراض ہو جائے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ ہاں ہم تمہاری جدائی سے, ہم تمہارے انتقال سے غمگین ضرور ہے, پریشان ضرور ہیں, لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. ہم ایسے جملے ایسے ورڈ یوز نہیں کریں گے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ 11 بیوی اور ایک لونڈی 12 بیویاں والا اگر دنیا میں کوئی ملے گا تو صرف ایک ہی نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی ہاجرہ اور سارہ کا ذکر ملتا ہے, داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویوں کا ذکر ملتا ہے, سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویوں کا ذکر ملتا ہے, رام چندر جی کی ایک ہی پتنی سیتا کا ذکر ملتا ہے, رام کے پتا راجہ دشرت کی 3 پتنیوں کا ذکر ملتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی بیوی کا ذکر نہیں ملتا ہے. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کسی کے پاس 3 ہیں, کسی کے پاس 2 ہیں, کسی کے پاس 1000 ہیں, کسی کے پاس صرف 99 رہی ہیں, کسی کے پاس صرف ایک ہی ہے اور کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے. لیکن آخری نبی کے پاس کتنی پتنیاں ہوں گی یہ گنتی اور یہ سنکھیا بتا رہا ہے اتھرو وید کہ وہ 12 بیوی جس کے پاس ہوں گی وہ انتم رشی ہوگا. 12 پتنیوں کی دیکھ ریکھ جو کرے گا اور جس کی زیر نگرانی 12 پتنیاں ہوں گی, جس کا نریکشن جو کر رہا ہوگا وہ آخری نبی ہوگا. تب آخری نبی کے پاس 12 بیوی ہوں گی تو 12 بیویوں والا جب آخری نبی ہوگا تو وہ نبی ہمارے پاس ہے اور ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ لینے سے انکار کر رہے ہیں. 12 بیویاں اگر کسی کے پاس تھیں تو وہ ہستی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایش ایشائے مامہ شتن نشکان دشسترجہ. تیسرا منتر دیکھیے اتھرو وید کے کانڈ 20 سوکت 127 کا منتر نمبر 3. ایش ایشائے مامہ, ایشور دے گا مامہ محمد کو, ایشور دے گا مامہ رشی کو یعنی محمد کو. شتن نشکان, شت مانی 100, نشکان مانی سکے, 100 سونے کے سکے. ایشور اللہ دے گا ماما کو محمد کو 100 سونے کے سکے. شتن نشکان دشسترجہ, 10 دشسترجہ 10 ہار. شتن نشکان 100 سونے کے سکے, دشسترجہ 10 ہار. تریڑی شتان ورتان, تریڑی 3 شت 100, تریڑی شتان, تریڑی شت 300 وردان گھوڑے, 300 گھوڑے. دشسترج اور سہسترا دش کو ناما, سہسترا مانی 1000, دش مانی 10, سہسترا دش 10,000 گو گائے. اب ترجمہ سنیے پورے منتر کا. ایشور ماما رشی کو محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا, 10 ہار دے گا, 300 گھوڑے دے گا اور 10,000 گائے دے گا. محمد رسول اللہ کے پاس تو 100 سونے کے سکے نہیں تھے, 10 ہار بھی نہیں تھے, 300 گھوڑے بھی نہیں تھے, 10,000 گائے بھی نہیں تھی, کوئی ایک چیز نہیں تھی.
لیکن یہاں پریائے واچی شبد یوز ہوا ہے. مراد 100 سونے کے سکے دے گا. سونا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں. ہماری بیوی سونا حفاظت سے رکھتی ہے, آپ کی بیوی سونا حفاظت سے رکھتی ہے, لیکن آپ کا بچہ نیٹ پاس نہیں کر سکا, لیکن پرائیویٹ میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن ہونا ہے, لیکن وہاں 50 لاکھ روپے لگ رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ کی ماں, آپ کی بیوی 50 لاکھ روپے کا سونا بیچ دے گی اور اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے وہ پیسہ وہاں لگا دے گی. یعنی سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز علم ہے. علم کے لیے سونا بیچا جا سکتا ہے. اللہ محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا, یعنی ایسے 100 صحابہ دے گا جو بڑے قیمتی ہوں گے, علم حاصل کرنے والے ہوں گے, یعنی اصحاب صفہ, جن کو اللہ کے نبی مسجد نبوی کے باہر چبوترے پر پڑھایا کرتے تھے. اور ان 100 صحابہ میں سے 70 صحابہ کو, 70 قرہ کو تبلیغ کے لیے آپ نے بھیجا تھا کسی کافر کی بستی میں ان لوگوں کی دعوت پر, لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دے کر بلایا اور پہاڑی کے دامن میں چھپے تھے. جب یہ 70 صحابہ اس پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے, ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا. ان 70 صحابہ جن کو بڑی محنت سے پڑھایا تھا, جن کو قرآن کا علم اللہ کے نبی نے دیا تھا اور سکھایا تھا, جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تو اللہ کے رسول کو اس کا صدمہ اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل 1 مہینے تک آپ نے نمازوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھی. فجر میں بھی, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی, رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ پڑھی. اور ان 70 صحابہ کو شہید کرنے والے کافروں کے لیے اس میں بددعائیہ جملے ادا کیے. شتت شملہم دمر دیارہم فرق جمعہم جیسے جملے اس قنوت نازلہ میں استعمال کیے گئے کہ اللہ ان کے دلوں میں کدورت پیدا کر دے, ان کے دلوں کو توڑ دے, اللہ ان کو برباد کر دے, اے اللہ ان کو تہس نہس کر دے, اے اللہ ان کی جماعتوں میں تفریق اور افتراق پیدا کر کے ان کو مٹا دے, جنہوں نے ہمارے 70 صحابہ کو مٹایا. 1 نہیں, 2 نمازوں میں نہیں, 5 نمازوں میں نہیں, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, بلکہ پورا 1 مہینے تک اللہ کے رسول نے ان 70 صحابہ کو بددعا, مارنے والے اور شہید کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے بددعا دی ہے, اور نمازوں کے بعد قنوت نازلہ میں بددعا دی ہے, اور ان کی بربادی کی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم والے انسان کو مارنا, اس کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے لیے بددعا نہ کی ہو, لیکن عالم کو قتل کیا. ان 70 صحابہ جو قرہ تھے, جن کا لقب قرہ تھا, جن کو قاری کہا جاتا تھا, جب ان کو قتل کیا گیا تو اللہ کے رسول نے 1 مہینے تک ان کے لیے بددعا کی. ان مدرسوں کے پڑھنے والے بچوں کی قدر کرو, پڑھانے والے مدرسے میں اساتذہ کی قدر کرو. کتنا برا لگتا ہے جب کسی مسجد یا مدرسے کا سیکریٹری جب ایک اعلان نکالتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک عالم کی ضرورت ہے, باصلاحیت عالم ہو, 4th 5ویں جماعت تک, 6ٹھی جماعت تک پڑھا لیتا ہو, اور اس کی تنخواہ حسب استطاعت دی جائے گی, اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دی جائے گی. 5,000 سے لے کر 12,000 روپے تک اس کی تنخواہ ہوگی. ذرا تصور کیجئے, ایک عالم کی حسب لیاقت, حسب استطاعت, حسب قابلیت تنخواہ کا معیار یہ ہے کہ وہ 12,000 سے زیادہ نہیں پا سکتا ہے. 5,000
بھی پا سکتا ہے، 6,000 بھی پا سکتا ہے، لیکن 12,000 سے اوپر نہیں۔ یعنی جو بہت قابل ہو اس کی تنخواہ 12,000 پہ آ کے ٹک جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ عالم مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اگر یہ دعا دے دے اور کہے کہ اللہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس مسجد کے متولی، اتنی انکم اس مسجد کے متولی کی کر دے، تو آپ کے منہ سے آمین نہیں نکلے گی۔ اگر وہ یہ دعا کرنے لگے کہ مسجد کے ممبر پر کی جتنی تنخواہ میری ایک مہینے کے اللہ اتنی انکم اس گاؤں کے پردھان کی کر دے، تو آمین نہیں نکلے گی آپ کے منہ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 5,000 میں 6,000 میں کچھ نہیں ہوگا، 12,000 میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ کا تو پیٹرول ایک مہینے میں آپ اپنی گاڑی کا پھونک ڈالتے ہوں گے، پھر بھی یہ بیچارے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں۔ ان کی قدر کرو کہ اللہ رب العالمین ان کے پیسوں میں کیسی برکت دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کرو